دل سے پڑھو، یہ دل میں فکر کر کے پڑھ، اللہ مرتے وقت میرے سر پر سارے چپ بیٹھے ہوں، میری زبان سے یہ نکال دینا، میری زبان سے پڑھتے چلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائیو اس ذکر کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو، احمد علی لاہوری کے دروازے پر جاؤ، جس کا نام تو احمد علی تھا، پر دادا سکھ تھا، نبی کی شریعت کو یاد نے گلے کا ہار بنایا، اور رات دن بیٹھ کر اسی پر یاد نے ساری زندگی بسر کی۔ جب اس دنیا کو چھوڑا زمین کے اندر گئے، اوپر والی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، لوگوں نے کیا یہ پکھنڈے بناوٹی خوشبو ہے، لاہور دوربینیا والے نے لکھ دیا لوگوں 1400 سال کے بعد یہ احمد علی لاہوری کی قبر کی مٹی ہے جس سے خوشبو قدرتی آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری زندہ باد۔ کیوں لائے خوشبو؟ جب کہ بیٹی بالغ ہوئی، مسجد سے اللہ بیل پڑھ کر گھر میں گئے، اور روٹی سامنے گھر والی نے رکھی، اور ایک لقمہ آپ ایسے بیٹھے، ایک پاؤں نکال کر ایسے زانوں کے بل بیٹھے، ایک پاؤں جوتے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اکثر ایسے بیٹھ کر روٹی تناول فرماتے تھے، اور ایسے پیالہ لیا ہوا ہے، اور آپ نے ایک نوالا کھایا، ایک نوالا ہاتھ میں ہے۔ گھر والی نے کہہ دیا میرے سردار آج مجھ سے بات سن لو، میرے اوپر سے فریضہ آج ختم، آج میرے اوپر سے سر سے گٹھڑی اتر کر آپ پر پڑ گئی، جو اسی منٹ سیکنڈ میں اسی وقت تیری لڑکی بالغ ہو چکی ہے، بلوغت کے مقام کو حاصل کر چکی ہے، اب میرے سے جو کچھ گٹھڑی تھی وہ ختم، میری ڈیوٹی بھی ختم، میرے ذمہ جو بات تھی وہ بھی ختم، اب آپ جانے اور آپ کی بیٹی جانے۔ تو آپ نے جو لقمہ تھا اسے نگل دیا، اور جو ہاتھ میں تھا اسے چھوڑ دیا، پیالہ بھی رکھا، جوتا پہنا، چلے مسجد کی طرف، سوچتے کہے کہ کس کو دوں۔ بیٹیاں بالغ بٹھانے والا سن لو، میری مار بہن تو بھی سن لے، اللہ کی قسم جب مسجد کے دروازے پر آئے تو آپ نے رو دیا۔ ادھر بھی دیکھتے کوئی ذہن میں بات نہ آئی، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا آج اس معاملہ میں میری مدد فرما، تیرے نبی نے حکم دیا جب لڑکی بالغ کی تمہیں اطلاع مل جائے گھر سے نکل جاؤ، روٹی کھانا بھی تمہارے لیے ایسے ویسے ہے، چلا جاؤ گھر سے باہر، جب تک بیٹی کے نکاح کا انتظام نہ کرو اس وقت تک تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ بھی تو میری مدد فرما۔ آپ جب مسجد کے دروازے پر آئے آپ نے دیکھا ایک بیٹا ہے طالب علم جو حدیث رسول اللہ پڑھ رہا تھا، وہ کتاب کی مطالعے میں لگا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا صحاب حضرات آئے ہوئے وہ جلدی سے اٹھا، آپ نے اشارہ فرمایا، وہ قریب آ گیا، نہ اس کی ذات پوچھی، نہ اس سے کوئی مکان پوچھا، نہ اس کا کوئی رشتہ پوچھا، فرمایا بیٹے جی آج مجھ پر ایک پہاڑ مصیبت کا سر پر پڑ گیا ہے، آج جو میرے ساتھ مدد کرے گا، میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے اتنا پلائے گا اپنے دست قدرت سے کہ قیامت تک اسے بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے فرمایا یہ بات فرمائی تو اس بیٹے نے، اس شاگرد غلام نے کہا یا حضرت میں غلام ہوں، آپ حکم دیں جہاں بھی مجھے جانا پڑے گا جاؤں گا، میں جو غلام کھڑا ہوں آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے بس آپ اتنا کر لو کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں، مہربانی کرو قبول کر لو۔ وہ حیران رہ گیا خاموش، وہ بھی رو رہا ہے، حضرت بھی رو رہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے جاؤ، آپ نے ابھی کہا جو حکم فرماؤ گے مانوں گا، بس میرا حکم یہی ہے فلاں کو بلا کر لاؤ، جب وہ لائے مکان بھی دوں گا، جو کچھ مجھ سے ہوا میں سب کچھ دوں گا، آپ فکر نہ کریں، جو فلاں کو لاؤ۔ وہ آ گئے، نکاح بھی ہو گیا، بیٹی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کا جہیز دے کر حجرہ بھی ساتھ،
جیسے حاجیوں آج دیکھتے ہو یہ اما عائشہ کا حجرہ، یہ نبی کا حجرہ ہے، کہو بیچ میں دیوار ہے، اس یہاں دروازہ لگا ہوا ہے، یہ خاتون جنت کا حجرہ، یہ اما عائشہ کا حجرہ، یہی پوری حال ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے ما بین بیتی، اشارہ دیکھیں، یہ سرادی لکھا ہوا، یہ حدیث لکھی ما بین بیتی و منبری روضۃ